آپ کو ذیشان کا سلام، السلام علیکم۔ ہسبینڈ اور وائف ایک خوبصورت ریلیشن شپ ہے، اور اگر یہ دو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں، ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں، سمجھیں، تو اس سے زیادہ بہترین ریلیشن شپ دنیا میں کوئی نہیں۔ میاں بیوی یا ہسبینڈ اور وائف کے درمیان جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ بحث برائے بحث جھگڑے میں کنورٹ کیوں ہوتی ہے؟ بحث برائے بحث ایک تلخ کلامی کی طرف کیوں جاتی ہے؟ اس کو سمجھیے گا۔ بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن آج آپ سے 2 وجوہات ایسی شیئر کروں گا۔ اللہ نہ کرے کبھی بھی ہسبینڈ اور وائف جو بھی مجھے سن رہے ہیں، اگر آپس میں آپ کی بحث جو ہے وہ بڑھنے لگے تو یہ 2 باتوں کو ذہن میں رکھیے گا۔ نمبر 1، جب ہسبینڈ یا وائف دونوں انسان ہیں، دونوں کے پاس اللہ نے دماغ بھی دیا ہے، دل بھی دیا ہے، جذبات بھی دیا ہے، احساسات بھی دیے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کسی چیز پر آپس میں ڈسکشن شروع کرتے ہیں، 2 سینیریوز بنتے ہیں۔ نمبر 1، مینٹل سٹیٹ اور ایموشنل سٹیٹ۔ ہسبینڈ وائف کو ایک دوسرے کی مینٹل اور ایموشنل سٹیٹ آف مائنڈ کو سمجھنا چاہیے کہ اس وقت ان کے دماغ میں، ان کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ ہسبینڈ کو اور وائف کو دونوں اسی طرح سے سوچنا چاہیے کہ ہسبینڈ کو سوچنا چاہیے کہ وائف کی اس وقت مینٹل سچویشن کیا ہے، اس کے دل دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ وائف کو سوچنا چاہیے کہ ہسبینڈ کی مینٹل سٹیٹ کیا ہے، اس کے دل دماغ میں کیا چل رہا ہے، اس سے کیا مراد ہے۔ ہو سکتا ہے اگر بیوی کی بات کریں تو وہ دن بھر تھکی ہوئی ہو، وہ بچوں نے اس کو بہت زیادہ تنگ کیا ہو، بچوں سے اریٹیٹ ہوئی ہو، اس کی طبیعت خراب ہو، اس کا کام والی سے جھگڑا ہوا ہو سکتا ہے ہسبینڈ جو ہے وہ آفس میں یا بزنس میں اس کی کوئی کرٹیکل ایشو اس کا بنا ہو، اس کی کل کوئی امپورٹنٹ میٹنگ ہو جس کی اس نے تیاری کرنی ہو، یا اس کا کوئی فائنینشیل لاس ہوا ہو۔ تو اس طرح سے دونوں ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں کہ جب وہ آپس میں بحث کر رہے ہیں یا بحث شروع ہونے لگی ہے تو کوئی ایسی ان کی پریشانی تو نہیں جو ان کے مائنڈ میں پہلے سے چل رہی ہے۔ اگر تو چل رہی ہے کوئی پریشانی تو کبھی بھی آپ کی جو پوائنٹ آف ڈسکشن ہے، جو آپ کی بحث ہے، وہ ختم نہیں ہوگی۔ وہ کسی پچھلے واقعے کی وجہ سے، کسی اور چیز کی اور پریشانی کی وجہ سے وہ ایک جو ہے بحث اختیار کر لے گی، کیونکہ وہ آپ کو سننے کے موڈ میں نہیں ہے، کیونکہ آلریڈی ہسبینڈ کے یا وائف کے دماغ میں کچھ اور چل رہا ہے جس کی وجہ سے بحث سٹارٹ ہوتی ہے۔ اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اس صورت میں آپ کو دونوں میں سے کسی ایک کو، جس کو یہ چیز سمجھ آ جائے، اسے فوری جو ہے اس وقت وہ بحث ختم کرنی چاہیے، اور جب کوئی اچھا وقت ہو پھر اس ٹاپک پہ جس ڈیسیژن جو آپ نے لینا ہے اس کے اوپر آپ جو ہے وہ بحث یا اس کے اوپر ڈسکشن کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، آپ کا معاملہ جلدی سالو ہو جائے گا۔ دوسری وجہ، ڈفرنس آف اوپینین۔ ہسبینڈ سوچتا ہے میں صحیح ہوں، وائف سوچتی ہے میں صحیح ہوں، دونوں کو اللہ نے دماغ دیا ہے، دونوں کا سوچنے کا انداز مختلف ہے، دونوں کا کسی چیز کو دیکھنے کا انداز مختلف ہے، تو اسی لیے آپ کسی ایک فیصلے پر نہیں پہنچ پا رہے، جس کی وجہ سے وہ بحث برائے بحث جو ہے وہ ایک جھگڑا اختیار کر لیتی ہے۔ گاڑی کے اگر 2 پہیے، ایک آگے کو چلنا چاہے ایک پیچھے کو چلنا چاہے، تو گاڑی کبھی بھی نہیں چلے گی۔ دونوں ایک سمت میں چلیں گے، ایک دوسرے کو سمجھ کے چلیں گے، تو پھر گاڑی جو ہے وہ زندگی کی چل سکتی ہے۔ اب ڈفرنس آف اوپینین کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ غلطی کیا ہوتی ہے؟ سب سے بڑی جو غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے مائنڈ میں ہسبینڈ نے وائف کے لیے، وائف نے ہسبینڈ کے لیے ایک امیج سیٹ کر لیا ہوتا ہے کہ اس نے جو ہے اسی طرح سے بیہیو کرنا ہے، یا اس کا ایٹیٹیوڈ ہی ایسا ہے۔ اس صورت میں جب آپ مائنڈ میں یہ فکس کر لیتے ہیں تو جب دونوں ایک دوسرے سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے۔ وہ مائنڈ میں ان کے وہ امیج چلتا ہے، وہ امیج کو لے کر جو ہے وہ بحث برائے بحث پڑ جاتی ہے۔ جبکہ
ہسبینڈ کو اور وائف کو یہ چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، ایشو پر فوکس کریں، جو مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہے اس مسئلے کے اوپر فوکس کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم سنتے تو ہیں لیکن سمجھنے کے لیے نہیں، صرف سننے کے لیے کہ ٹھیک ہے میں نے سن لیا۔ اگر آپ سمجھنے کے لیے سنیں گے تو انشاءاللہ آپ جو ہیں وہ آپس میں کسی ایک پوائنٹ پہ ایگری کریں گے۔ تو کوشش کریں کہ جب مینٹل سٹیٹ ایموشنل سٹیٹ صحیح نہیں ہے اس ٹائم پہ ڈسکشن نہ کریں۔ جب آپ مینٹلی اور جب آپ کا کوئی ڈفرینس آف اوپینین آ گیا ہے تو ایک دوسرے کو ٹھنڈے دماغ سے سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کسی ایک حل پہ پہنچ سکیں اور ایک دوسرے کو سنیں۔ جب آپ کسی کو پیشنس کے ساتھ صبر کے ساتھ سنتے ہیں تو آپ آدھا معاملہ جو ہے 50% آپ کا مسئلہ ویسے ہی حل ہو جاتا ہے، 50% پھر آپ اس کا سولوشن نکال لیتے ہیں۔ تو ہسبینڈ اور وائف دونوں کی یہ ذمہ داری ہے، اگر وہ خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ایک دوسرے کو سمجھیں اور بحث مباحثے سے بچیں، کیونکہ بحث مباحثہ لڑائی کی صورت اختیار کرتا ہے اور لڑائی کا نتیجہ سوائے ناراضگی کے کچھ نہیں۔